کتاب المتفرد درس نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ وضو کے فرائض کو بیان کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمت و رضوان نے یہاں وضو کی اہم سنتوں کو بیان کیا ہے۔ وَسُنَنُهُ السِّوَاكُ بِخَشِنٍ وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَهُ وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنشَاقُ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ۔ ایک لمبی عبارت ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے پھر سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا وَسُنَنُهُ، اس کی سنتیں یعنی وضو کی سنتیں۔ ایک السواک، مسواک کرنا ہے، السواک مسواک کرنا ہے، بخشن کردری چیز سے، کردری چیز سے مسواک کرنا وضو کی ایک سنت ہے۔ انگلی کے علاوہ اور کردری چیز سے حاصل ہو جاتی ہے، انگلی سے مسواک کی سنت حاصل نہیں ہوتی۔ برش بھی ایک کردری چیز ہے، اس لیے برش جو ٹوتھ برش ہے وہ ایک مسواک ہے۔ مسواک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہی ہو، یعنی یہ نہیں سمجھے کہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہی مسواک بن سکتا ہے۔ برش بھی مسواک بن سکتا ہے، کاغذ بھی مسواک بن سکتا ہے، اور کھردری چیز مسواک بن سکتا ہے۔ بعض لوگ برش کو مسواک سمجھتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں برش کریں گے تو مسواک کی سنت حاصل نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ مسواک کی سنت ہر کھردری چیز سے حاصل ہو جاتی ہے۔ کپڑے کے ٹکڑے سے بھی مسواک کرے تو سنت ملتی ہے، البتہ بہتر ہے کہ لکڑی والے مسواک سے مسواک کرے۔ ان میں سب سے افضل اراک سے مسواک کرنا ہے۔ اراک یعنی پیلو کی لکڑی، پیلو کی لکڑی سے مسواک کرنا افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیلو کی لکڑی سے مسواک فرمایا ہے۔ پیلو کی لکڑی دانتوں کے لیے مفید بھی ہے۔ یہ یاد رکھے کہ انگلی اگر کھردری ہو تب بھی اس سے دانتوں کو ملنے سے مسواک کی سنت حاصل نہیں ہوتی۔ انگلی کے علاوہ جتنی بھی کردری چیزیں ہیں اس سے مسواک کی سنت ملتی ہے۔ خیر، وضو کی ایک سنت ہے مسواک کرنا، برش کرنا۔ السواک مطہرۃ للفم، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی چیزیں۔ مسواک ایک ایسا آلہ ہے جس کی وجہ سے منہ پاک ہو جاتا ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے اور رب عز و جل راضی ہو جاتا ہے۔ ہر وقت مسواک کریں، یہ سنت ہے۔ وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرتے وقت مسواک ادا فرماتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اگر لوگوں پر گرا نہیں گزرتا، لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہوتا تو ان کو وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم بطور واجب دیتا، یعنی ان پر وضو کے وقت مسواک کرنا واجب قرار دیتا۔ مسواک ایسا کام ہے
जिसे वजू के वक्त करने का हुक्म बतौर वाजिब देना था, लेकिन उम्मती पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा करम हुआ कि आपने लोगों की सहूलियत के लिए मिसवाक को वाजिब करार नहीं दिया है। सुन्नत है कि वजू करते वक्त मिसवाक करें। ये अक्सर लोग पूछते हैं कि मिसवाक करने का तरीका क्या है। यहां मिसवाक का तरीका बताना मुनासिब है, इसलिए मिसवाक का तरीका बताते चलो। अव्वलन मिसवाक को इस तरह पकड़े, यानी छोटी उंगली और अंगूठा ब्रश के नीचे हों और बाकी 3 उंगलियां ब्रश के ऊपर हो, इस तरह। यहां देखिए, मिसवाक के नीचे छोटी उंगली और अंगूठा है और ऊपर बाकी 3 उंगलियां हैं। मिसवाक को सीधे हाथ से पकड़े। मिसवाक करने से पहले मिसवाक को धोए। सीधे जानिब के दांतों का मिसवाक पहले करे, फिर उल्टे जानिब के दांतों का मिसवाक करे। इसका तरीका कुछ इस तरह है। पहले सीधे जानिब के ऊपर वाले दांतों के जाहिरी हिस्से, बहरूनी हिस्से का मिसवाक करे, फिर बातिनी हिस्से, अंदरूनी हिस्से का मिसवाक करे, फिर निचले दांतों के, सीधे जानिब के निचले दांतों के जाहिरी हिस्से का मिसवाक करे, फिर बातिनी हिस्से का मिसवाक करे। अब उल्टे जानिब के ऊपर वाले दांतों के बहरूनी हिस्से का मिसवाक पहले करे, फिर बातिनी हिस्से का मिसवाक करे, फिर उल्टे जानिब के ही निचले दांतों के जाहिरी हिस्से का मिसवाक करे, फिर बातिनी हिस्से का मिसवाक करे, फिर जुबान पर मिसवाक मले। अब हलक के ऊपरी सतह, यानी हलक का जो छत है, उसको मिसवाक से नरमी से मले। मिसवाक के बाद मिसवाक को धोए। देख लीजिए, पहले इसको भिगोने के बाद, इसको गिला करने के बाद, सीधे जानिब के ऊपर वाले दांत के बहरूनी हिस्से को इस तरह मसले, मिसवाक करें। उसके बाद उसी के अंदरूनी हिस्से को इस तरह। अब सीधे जानिब के निचले दांतों के बहरूनी हिस्से पर मिसवाक करें। अब अंदरूनी हिस्से का मिसवाक करें। फिर उल्टे जानिब के ऊपर वाले दांतों के बहरूनी हिस्से का मिसवाक करें। फिर उसके अंदरूनी हिस्से का मिसवाक करें। अब उल्टे जानिब के निचले दांतों के बहरूनी हिस्से का मिसवाक करें। अब इसके अंदरूनी हिस्से का मिसवाक करें। अब जुबान पर मिसवाक मले। फिर हल्क के छत, उस पर मिसवाक को नरमी से मले। याद रखें, जुबान में मिसवाक करते वक्त लंबाई में और दांतों में मिसवाक करते वक्त चौड़ाई में करे। चेहरे की लंबाई जुबान की लंबाई, चेहरे की चौड़ाई वो दांतों की चौड़ाई है, ये याद रखें। तो जुबान में लंबाई में मिसवाक करे, दांतों में चौड़ाई में मिसवाक करे। दांतों में लंबाई में इस तरह और जुबान में चौड़ाई में इस तरह मिसवाक करना मकरूह है।
مسواک کرتے وقت ثواب ملنے کے لیے مسواک کی نیت کرنی ہوگی. بغیر نیت کے مسواک کرے تو مسواک کا ثواب نہیں ملے گا. بانس کی لکڑی اور لوہے سے مسواک کرنا مکروہ ہے. اسی طرح روزے دار کا دوپہر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے. دوسرے کے مسواک سے بغیر اس کی اجازت کے مسواک کرنا حرام اور اجازت کے ساتھ ہو تو خلاف الاولی ہے. البتہ بزرگان دین علماء کرام کے مسواک سے ان کی اجازت کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے مسواک کرنا خلاف الاولی بھی نہیں. مسواک کرنا سنت ہے. خصوصی طور پر سونے سے پہلے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا، ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے مسواک کرنا، نماز کے لیے مسواک کرنا، خطبہ کے لیے اور کسی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے مسواک کرنا سنت ہے. منہ کے رنگ یا بو کے بدلنے پر مسواک کرنا سنت ہے. غلط طریقے سے مسواک کو نہ پکڑے. اگر کسی نے اس طرح یعنی مٹھی میں مسواک کو پکڑے، مسواک کرنے کے لیے مٹھی میں اس طرح مسواک کو پکڑے، علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو بواسیر کا مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے جو سنت طریقہ ہے ویسے ہی پکڑے، مٹھی میں نہیں پکڑے. مسواک کو جب بھی کہیں رکھنا چاہے تو کھڑا رکھے، لیٹا کر نہ رکھے. اس سے پاگل پن کے لاحق ہونے کا خدشہ ہے. مسواک کرنے کے بعد مسواک کو دھوئے. بغیر دھوئے رکھے تو اس سے شیطان مسواک کرتا ہے. یہ تمام باتوں کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. فتح المعین کی شرح ترشیح میں بھی یہ منقول ہے. مسواک کی لمبائی ایک بالشت ہو، ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ.